فکر آخرت اور خدمت خلق کے چند پہلو۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچھنا آٹا موٹی روٹی، وہ بھی شکم پر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون و مکان کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خالق کائنات جل جلالہ و اما برہانہ کی شان میں کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام اور نعت شریف پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جمعۃ المبارک کی گفتگو کا عنوان ہے فکر آخرت اور خدمت خلق کے چند پہلو۔ اس سلسلہ میں نے سورہ بقرہ کی 254 نمبر آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ہمارے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور جس دن کافروں کے لیے کوئی دوستی اور شفاعت نہ ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک طریقہ بتایا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے میری راہ میں خرچ کر لو، اور خرچ کس میں سے کرو؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو قیامت سے پہلے پہلے۔ اللہ اکبر۔ آیا مبارکہ میں قیامت کا ایک چھوٹا سا منظرنامہ پیش کیا گیا ہے۔ منظرنامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت والا دن بڑا ہیبت والا دن ہوگا۔ اس دن مال کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ جو دنیا کی دوستیاں ہم نے بیکار بنا رکھی ہیں، یہ بیکار دوستیاں آخرت میں بیکار ثابت ہوں گی، کسی کو فائدہ نہیں دیں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے قیامت والے دن۔ ابھی میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نیز یہ بھی بتایا کہ کافروں کو کسی کی کوئی سفارش کام نہ دے گی، اور نہ جو دنیوی انداز میں سفارشیں کی جاتی ہیں اس کا کوئی کسی کو فائدہ ہوگا۔ صرف اذن الہی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے۔ اور مال کا فائدہ بھی صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب دنیا میں اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کیا ہوگا، اور دوستیوں میں سے بھی وہ دوستی کام آئے گی جو دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کی ہوگی۔ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن خدا فرما رہا ہے کہ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ اگر دنیا میں کسی پرہیزگار سے دوستی کرتے ہو، کسی نیک سے دوستی کرتے ہو، کسی اللہ کے ولی سے دوستی کرتے ہو، تو وہ تمہارا دشمن نہیں ہوگا۔ حشر والے دن تمہاری ساری دوستیاں دشمن ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے نیک بندے دشمن نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، موت سے پہلے کی جو زندگی ہے، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ موت سے پہلے والی جو زندگی ہے، یہ عمل کی زندگی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ عمل کرنے کی زندگی ہے۔ اس کے بعد جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، وہ جزا اور سزا کی زندگی ہے، وہ عمل کی زندگی نہیں ہوگی۔ یہ بعد میں زندگی آئے گی، اس میں نہ کسی کو عمل کرنے کا کسی کو موقع ملے گا، نہ گنجائش ہوگی، اور نہ ہی کسی کو موقع دیا جائے گا۔ اس زندگی میں کوئی بندہ صدقہ خیرات نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ خدمت خلق نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکے گا، کیونکہ نیکی کرنے والی زندگی یہ زندگی ہے جو اب ہم جو گزار رہے ہیں۔ وہاں دوسری زندگی میں کسی کے ساتھ بھلا کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مجید میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فیقول، خدا فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو وہ کہنے لگے، فیقولا، وہ کہنے لگے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیا میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کیوں مہلت نہ دی، فاصدق واکم من الصالحین، کہ میں کوئی صدقہ کر لیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ اس وقت جب مہلت ختم ہو گئی ہوگی، اس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی، میں کوئی صدقہ کر لیتا، کوئی خیرات کر لیتا اور صالحین میں ہو جاتا۔ لیکن اس وقت مہلت کوئی نہیں، مہلت اب ہے، یہ سانس بند ہونے سے پہلے پہلے تو عمل کر سکتا ہے، سانس بند ہونے سے پہلے پہلے تو صدقہ کر سکتا ہے، یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے تو کسی کی خدمت کر سکتا ہے، تو اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ لیکن جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر یہ موقع ختم، پھر خدا فرماتا ہے لوگ یہ خواہش کریں گے، مالک تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ اور دے دی، ہم کچھ خرچی کر لیتے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ دولت، یہ جائیدادیں، یہ رشتے ناتے جن کے لیے ہم وقت دولت اکٹھی کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کیسے میرے خاندان کو پیسے ملیں، کیسے میرے بچوں کے پاس پیسے اکٹھے ہو، ہم وقت ہماری یہ سوچ رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اس اولاد کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے، ان بہن بھائیوں کے لیے بندہ ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں دھوکہ فریب کرتا رہتا ہے، اس خاندان کے لیے۔ اللہ اکبر، لیکن یہ رشتے ناتے، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ ماں، یہ بیوی، یہ باپ، یہ خاندان جن کے لیے وقت ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، ان کے متعلق خالق کائنات نے قرآن مجید میں ان کا ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ عبس کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت والا دن ایسا دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج تو تیرے بھائی کو بندہ اونچی آواز میں بات کر دے تو اس کے گلے پڑ جاتا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے حشر والے دن سگا بھائی سگے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، میں سچے رب کی سچی بات سنا رہا ہوں، سچی کتاب سے۔ خالق کائنات خود فرماتا ہے کہ حشر والے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ المعارج کے اندر، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا۔ بڑی یاریاں لگا کے آج بیٹھے ہو، لیکن میرا سچا خدا فرما رہا ہے، کان کھول کے سن لو، یہ یاریاں تمہارے کام نہیں آئیں گی جو دنیا داری کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ میرا مالک فرما رہا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کہ کوئی دوست کسی کو نہیں پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، حالانکہ ان کو دکھائے جا رہے ہوں گے، سب کو نظر آ رہے ہوں گے اپنے اپنے دوست، لیکن کوئی کسی دوست کو اس دن پوچھے گا نہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اس دن مجرم آرزو کرے گا، کاش اس دن کے عذاب کے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے۔ اس دن مجرم یہ آرزو کرے گا کہ مالک میرے بیٹے لے لے، مجھے عذاب نہ دے۔ اللہ اکبر۔
لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی و صاحبتہ و اخی، بندہ عرض کرے گا مالک میری بیوی لے لے، میرا بھائی لے لے، لیکن مجھے عذاب نہ دے۔ یہ حشر والا دن ہے جس کا نقشہ خالق کائنات قیامت والے دن کا مالک پیش کر رہا ہے، لیکن اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ تو لاکھ آرزویں بھی کر لے، اللہ اکبر، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، بندہ کہے گا اپنا وہ کنبہ جو اسے پناہ دیتا ہے، مالک میرا کنبہ بھی لے لے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں مالک میرے عذاب کے بدلے میں ساری دنیا کو لے لے، ثُمَّ يُنْجِيهِ، اس سارے کے بدلے میں مجھے نجات دے دے، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ تو لاکھ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت التجا کرے کہ مالک میرے باپ کو لے لے، میری ماں کو لے لے، میرے بھائیوں کو لے لے، میرے بیٹوں کو لے لے، میرا خاندان، میرے کنبے کو لے لے، دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں مالک سب کو لے لے، لیکن میرا عذاب مجھے معاف کر دے۔ لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا وزن اس دن نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا اپنی اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی نہیں سنے گا، نہ کسی کے بدلے میں کسی کو سزا دی جائے گی، ہر بندہ اپنا اپنا بوجھ اس دن اٹھائے گا۔ یہ بیٹا جسے تو بڑا پیار کرتا ہے، کل حشر والے دن یہ بیٹا بھی آرزو کرے گا مالک میرے باپ کو لے لے۔ یہ بھائی جس کی طرف اونچی آواز سے تو آج بات کرنے نہیں دیتا، کل کو یہ بھائی بھی تجھے یہ کہے، مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میرا یہ بھائی لے لے لیکن مجھے عذاب سے بچا لے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ ماں جو تجھے بڑا پیار کرتی ہے، جو تیرے نام پہ مرتی ہے، تیری سانسوں میں سانسیں لیتی ہے، کل حشر والے دن وہی ماں بیٹا ہوں گے۔ بیٹا کہے گا مالک میری ماں کو لے لے، ماں کہے گی بیٹے کو لے لے، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، آج اللہ کو راضی کر لے، آج مالک کو راضی کر لے، آج اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے، آج اس مالک کی بارگاہ میں جھک جا۔ آج وقت ہے، یہ آنکھیں بند ہوں گی تو پھر وقت نہیں ملے گا، پھر کوئی گنجائش نہیں، پھر تیرا وزن تیری ماں نہیں اٹھا سکے گی، تیرا وزن تیرا باپ نہیں اٹھا سکے گا، تیرا بوجھ تیرا بھائی نہیں اٹھا سکے گا، تیرا بوجھ تیرا خاندان اور کنبہ کسی صورت نہیں اٹھا سکے گا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حشر والے دن مجھے ایسی صورتحال سے پالا نہ پڑے تو آج مالک کی بارگاہ میں جھک جا اور اسے راضی کر لے۔ آج وقت ہے، کل کو یہ وقت نہیں ہوگا۔ خالق کائنات نے ہمیں اس آخرت کی فکر کی، اس آخرت کی فکر کا باقاعدہ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیں، خالق فرما رہا ہے، مالک فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف ایمان لے آنے سے ہی کام نہیں بنتا، ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنا بھی پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے اب اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، حاشا وکلا، ایسا نہیں۔ خدا فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، خدا فرماتا ہے ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ خدا فرماتا ہے آج دیکھو، ہر وہ بندہ جو سانس لے رہا ہے، ہر جان دیکھے کہ میں نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ ہر بندہ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آنے والی زندگی، آنے والا کل، اس کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہاں رہ کے ہم اچھے اعمال آگے بھیج سکتے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اسے خدمت خلق میں،
نیک کاموں میں خرچ کر کے ہم آگے بھیج سکتے ہیں، وگرنہ تیرے بینک بیلنس تیرے ساتھ قبر میں نہیں جاتے، تیری جائیدادیں تیری قبر کی چوڑائی نہیں بڑھا سکتی، تیری قبر میں سنگے مرمر نہیں وہ لگوا سکتی، تجھے قبر کے عذاب سے جو بینک میں پڑے رہیں گے وہ کیسے تجھے بچا سکیں گے؟ میرے بھائی، میرے دوست، یہ وقت ہے کہ اس زندگی کے اندر ہم اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی جو میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی، ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دولت، جائیداد وہی کام آئے گی جو اس زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوگی، اور جن کے لیے ہم اس زندگی میں دولت اکٹھی کرتے رہتے ہیں، جائیدادیں بناتے رہتے ہیں، بینک بیلنس بناتے رہتے ہیں، بڑا مان کرتے ہیں، وہ سارے رشتے ناتے، وہ ساری دوستیاں، وہ سارے تعلق واسطے کل قیامت والے دن نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بندہ اپنے بیٹے، بھائی، بیوی، ماں، حتیٰ کہ دنیا کے سارے لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اٹ از یوز لیس ٹو کرائی اوور سپلٹ ملک۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب وقت گزر جائے پھر فائدہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ فکر آخرت پہلا حصہ ہماری گفتگو کا ختم ہوا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اور اس دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، کوئی ایک ذریعہ نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، بہت سارے ذرائع ہیں۔ ان سارے ذرائع میں سے آج کی اس گفتگو میں ایک ذریعہ اور اس کے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ ذریعہ ہے خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس زندگی میں جو ہم گزار رہے ہیں، اسلام نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی مالک نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ مخلوق خدا کے کام آنا، مصائب و آلام میں ان کی مدد کرنا اور ان کے دکھ درد بانٹنا بہت بڑی عبادت ہے۔ خدمت خلق وہ جذبہ ہے جسے ہر مذہب و ملت کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اسلام ہی خدمت خلق پہ زور دیتا ہے، یہ بات سچ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ دوسرے مذاہب کی نسبت خدمت خلق پہ زور دیتا ہے، لیکن دنیا کے ہر مذہب اور ملت میں خدمت خلق کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا پر بڑے مہربان تھے، ہمارے آقا اللہ کی مخلوق پر بڑے مہربان تھے، اور بالخصوص غرباء و مساکین، غریبوں مسکینوں پر حضور بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی مہربانی اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مصیبت زدہ مخلوق کی خدمت کرنا، ان سے حسن سلوک اور ہمدردی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، مصیبت سے انہیں نجات دلانے میں مدد کریں گے، تو حضور نے ہمیں بتایا جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا قرب بھی پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار بھی ہوگا۔ المعجم الاوسط کی حدیث نمبر 5541، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے،
فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، حضور فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت فرماتا ہے جتنی محبت والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ یہ تو اس محبت کے آگے کچھ بھی نہیں جو والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 6977 نمبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں تخلیق فرمائی، ان 100 رحمتوں میں سے 99 اپنے پاس رکھیں اور ایک رحمت زمین پہ نازل فرمائی، 99 اپنے پاس رکھیں، ایک رحمت زمین پہ نازل فرمائی۔ اور یہ جو ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، یہ جو والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی سے کرتا ہے، عزیز و اقارب سے محبتیں ہیں، یہ جتنی محبتیں ہیں حضور فرماتے ہیں اس 100 میں سے استعمال ہو رہی ہیں، اور 99 محبتیں مالک نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، حضور فرماتے ہیں اس رحمت، اسی ایک رحمت کی وجہ سے والدہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس خدا نے 100 رحمتیں بنائیں، 99 اپنے پاس رکھیں اور ایک اس دنیا میں بھیجی، اگر بندہ اپنی ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تو مالک جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بلا تشبیہ و مثال، جس طرح اولاد کی محبت سے والدین کی محبت حاصل ہوتی ہے، کسی کے بچے کو پیار کرو تو اس کے والدین خوش ہوتے ہیں۔ یہ کوئی تشبیہ مثال نہیں میں دے رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ بالکل اسی طرح میرے احباب، اگر مخلوق خدا سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ، میں نے تو غالباً 6ٹھی جماعت میں یہ انگلش کی ایک کہانی تھی، اس میں بھی یہ پڑھا تھا، بالکل شروع کی جماعتوں میں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اس امت کے جلیل القدر ولی ہوئے ہیں۔ انہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں ایک فرشتہ ایک فہرست میں کچھ لوگوں کے نام لکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس فرشتے سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کن لوگوں کے نام لکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو اس فرشتے نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا اچھا ان کے نام لکھ رہے ہو تو پھر میرا نام ان میں ہے کہ نہیں؟ فرشتے نے کہا نہیں جی آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ آپ نے کہا اچھا ایسے کرو، یہ تم ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، چلو ان میں میرا نام نہ لکھو، میرا ان لوگوں میں لکھ دو جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ چلا گیا، اگلے دن پھر رات کو خواب میں آیا، پھر وہ کچھ لکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم پوچھتے ہیں کہ اب کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی آج میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ پہلی رات تھی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، آج ان لوگوں کے لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اچھا میرا نام ان میں ہے۔ فرشتے نے کہا آج تو آپ کا ٹاپ آف دی لسٹ ہے، سر فہرست آپ کا نام ہے۔ پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ بندوں کی محبت کرنا، بندوں سے محبت کرنا، مالک کی مخلوق سے محبت کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ مالک اس بندے سے محبت کر رہا ہے۔
اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خدمت خلق کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ کی مخلوق کی محبت کرنا نفلی عبادت سے کیسے بہتر ہو گیا؟ میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں. امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر 3679 نمبر حدیث مبارکہ یہ آپ نے نقل فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کی توجہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، مسجد نبوی شریف میں آپ نے اعتکاف کیا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کیا ہوا تھا کہ ایک دن ایک بڑا پریشان حال مغموم شخص آپ کے قریب آ کے بیٹھ گیا. آپ نے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا. اس نے کہا حضرت میں مقروض ہوں، کسی کا میں نے قرضہ دینا ہے، لیکن میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اس کا قرضہ ابھی دے سکوں، لیکن وہ بندہ مجھے بار بار اصرار کر رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو. جب آپ نے اس کی یہ پریشانی دیکھی، اس کی صورتحال دیکھی، تو آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں اس قرض خواہ سے بات کروں. اس پریشان حال شخص نے کہا حضور آپ بات کر لیجئے. آپ نے فوراً جوتے پہنے مسجد سے نکل گئے. آج جب نکلنے لگے تو اس بندے نے کہا حضرت آپ جا تو رہے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو اعتکاف سے ہیں. آپ نے فرمایا میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے، لیکن سنو یہ جو روزہ پاک والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، میں نے ان کی زبان سے سنا ہے من مشا فی حاجت اخیہ وبلغ فیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں بھولا نہیں، مجھے پتا میں اعتکاف سے بیٹھا ہوں، لیکن یہ جو محبوب ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے قدم اٹھائے اور اس میں کوشش کرے تو اس کی یہ کوشش 10 سال کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے. اب دیکھیں حضور کے صحابی ہیں، مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس نے کہا حضور بھول گئے؟ کہا نہیں بھولا نہیں، میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کی مشکل اپنے بھائی کی دور کرنے کے لیے جو قدم اٹھائے گا اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف بلکہ اس سے بڑھ کے افضل اسے انعام ملے گا، ثواب ملے گا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ کسی غریب کی مالی مدد کر سکو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے اندر 1432 نمبر حدیث مبارکہ، اللہ اکبر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حاجت مند آتا نا تو صحابہ اکرام بیٹھے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اشفعوا تو اجرو، میرے صحابہ اس کی سفارش کرو اجر پاؤ گے. پتہ چلا کسی غریب اور کمزور کی اگر ہم مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس کی سفارش ہی کر دیں تو یہ بھی اجر کا باعث ہے، یہ بھی حشر والے دن ہمیں کام آئے گا. اللہ اکبر. پھر بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، حشر والے دن اللہ تعالی بندوں سے سوال کرے گا قیامت والے دن. مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی. حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. اللہ بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تو نے میری مدد نہیں کی، تو نے میری عیادت نہیں کی.
بندہ عرض کرے گا قالا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، مالک میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو تو خود رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا؟ قالا اما علمت ان عبدی فلانا ماردا فلم تعودہ اما علمت انک لو اتہ لوجدتنی عندہ، اللہ فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اللہ اکبر، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے تم اس کے پاس پاتے۔ پھر اللہ فرمائے گا یا بنا آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین، بندہ عرض کرے گا میرے مالک میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو تو خود رب العالمین ہے۔ خدا فرمائے گا اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعم، اللہ فرمائے گا کیا تجھے یاد نہیں میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو اس کا اجر میرے ہاں پاتے۔ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، بندہ عرض کرے گا میرے مالک میں تجھے کیسے پلاتا، تو خود رب العالمین ہے۔ تو مالک فرمائے گا قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا۔ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو آج اس کا اجر میرے ہاں پاتے۔ گویا اس حدیث مبارکہ سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی حاجتیں اتنی پیاری لگتی ہیں کہ خدا فرمائے گا کوئی بیمار ہے، اگر تو عیادت کرنے جاتا مجھے اس کے قریب پاتا۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا، گویا کھانا تو بندے نے مانگا، کھانا تو بندے نے مانگا، پانی تو بندے نے مانگا، عیادت کرنے بندہ نہ گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتا چلا کہ اللہ کی مخلوق کے کام اللہ کو کتنے پیارے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی بندہ کس کس طریقے سے کر سکتا ہے۔ کسی کی عیادت کرو، یہ بھی خدمت خلق ہے، کسی کو پانی پلاؤ خدمت خلق ہے، کسی کو کھانا کھلاؤ یہ خدمت خلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر خدمت خلق کا ایک اور پہلو ہے، اگر کسی سے قرض لینا ہے، اگر استطاعت ہے تو معاف کر دو، اگر نہیں کر سکتے تو اس میں نرمی کر دو، اس کے لیے آسانی پیدا کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان تاجر یداین الناس، حضور فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا۔ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ فِتْيَانِهِ، حضور فرماتے ہیں لیکن جب وہ کسی تنگ دست مقروض کو دیکھتا نا، قَالَ فِتْيَانِهِ، اپنے نوکروں سے کہتا تجاوزوا عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، اپنے نوکروں سے کہتا میرے نوکروں یہ تنگ دست ہے، اسے درگزر کرنا، شاید اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ کائنات کے سچے آقا نے فرمایا فتجاوز اللہ عنہ، اس کے اس عمل سے خالق کائنات نے اس شخص کو درگزر فرما دیا۔ یہ کیسا عمل ہے؟ معاف نہیں کر سکتے، اس سے آسانی کر دیں، اسے نرمی کر دیں، یہ بھی ایک خدمت خلق کا پہلو ہے۔ آپ اس پہلو سے بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیاسوں کو پانی پلانا بڑی عظیم اور عظیم نیکی ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے۔
پانی پلانا بظاہر تو ایک معمولی سا عمل لگتا ہے، لیکن بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، دوزخ سے نجات کا باعث ہے، جنت کے حصول کا باعث ہے کسی کو پانی پلا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور پانی، ٹھنڈا پانی جو ہے نا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ٹھنڈے پانی کو رکھا کرتے۔ وہ کس طرح؟ حضور دعا اس طرح مانگتے، ترمذی شریف 3490 نمبر حدیث ہے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، اے اللہ میرے لیے اپنی محبت، میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ ٹھنڈا پانی اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی 2363 نمبر حدیث مبارکہ ہے، ایما مسلم سقا مسلمن علی ظمأ سقاہ اللہ عز وجل من الرحیق المختوم۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے شراب طہور پلائے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ دنیا میں پانی پلاؤ کسی پیاسے کو، قیامت والے دن مالک اسے جنت سے شراب طہور پلائے گا۔ بظاہر کتنا چھوٹا عمل ہے پانی پلانا، لیکن اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، پہلی جو سنائی ہے شراب طہور والی، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 1682 نمبر، غلطی سے میں نے بخاری شریف کی کہہ دی، یہ بخاری شریف کی روایت جو آپ سنانے لگا ہوں، 2363 نمبر حدیث مبارکہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی سفر پہ جا رہا تھا، اسے پیاس لگی، اس نے ایک کنواں دیکھا، کنویں کے نیچے اترا، پانی پیا، پی کے باہر آ گیا۔ جب کنویں سے باہر نکلا تو باہر نکل کے دیکھتا ہے ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے اور کیچڑ، گیلے کیچڑ کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے چاٹ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب اس نے دیکھا تو اس نے سوچا کہ اسے بھی اسی طرح کی پیاس لگی ہوئی ہے جس طرح مجھے لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کا احساس لے کے دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں اس نے پانی بھرا، منہ سے اپنا موزہ پکڑا، اوپر چڑھ کے آیا، اور اوپر جب چڑھ کے آیا تو آ کے اس کتے کو اس نے پانی پلایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول فرما لی اور اسے بخش دیا۔ اس کا کتے کو پانی پلانا اس کی بخشش کا باعث بن گیا۔ لوگوں نے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چپائے ہوتے ہیں حضور، کیا اللہ نے ان چپائوں میں بھی ہمارے لیے اجر رکھا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، میرے صحابہ ہر جاندار کی خدمت پر اجر ہے، ہر جاندار کی خدمت کرو اللہ سے اجر پاؤ گے۔ کوئی مذہب دنیا میں ایسا دکھا سکتا ہے کہ جو جانداروں کی خدمت پہ بھی لوگوں کو ثواب دے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ جو پانی پلانا ہے، بڑی اہم بات میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پانی پلانا بہت بڑا اجر ہے۔ ہم ایصال ثواب کے لیے پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت امام ابو داؤد نے یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ میں، سنن ابو داؤد میں 1681 نمبر حدیث مبارکہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کی طرف سے میں کون سا ایسا صدقہ ہے جو بہتر ہے جو میں کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ۔ تو پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں پانی کا کھدوا کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور اس پہ لکھوا دیا حاذہ لأم سعد کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ دیکھیں ہماری کوئی فوتگی ہو جائے تو ایسے رواج ہم میں پکڑ چکے ہیں، اتنی مضبوط ان کی بنیادیں ہو چکی ہیں کہ کل اور 10ویں اور 40ویں کے نام پہ ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ رشتہ دار آئے ہیں، اہل محلہ آئے ہیں، برادری آئی ہے، اگر باپ فوت ہو گیا ہے اسے بڑا نہ کیا، آندے نہیں جی وڈا نہ کیتا بابے نو تے لوگ تے گلاں کرن گے، اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ سے کہ اپنے باپ کو بڑا کر رہے ہو کہ نہیں۔ دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش کا کرنا چاہتے ہو تو یہ جو دعوت پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہو یہ نہ لگایا کرو، نہ 10 دیگیں پکایا کرو، اپنے گھر میں بیٹھ کے نہ مولوی کو بلا کے ختم دلایا کرو، اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ختم دلا لو۔ کیا تمہیں قرآن نہیں آتا؟ تمہیں درود نہیں آتا؟ پڑھو، خود پڑھو، اپنے بچوں سے پڑھاؤ، خود تلاوت کرو، اپنے گھر میں ایصال ثواب کے لیے ختم کی محفل رکھ لو، نہ رشتہ داروں کو یار بلاؤ۔ اگر خرچہ کرنا چاہتے ہو تو کسی غریب کی مدد کر دو، جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں کوئی نلکا لگا دو، جہاں پانی کی ضرورت ہے کوئی موٹر لگوا دو، کسی دین کی عبادت گاہ میں دیکھو، مدرسے میں دیکھو، مسجد میں دیکھو کوئی پانی کی ضرورت ہے، کہیں کوئی کولر لگوا دو۔ اپنے باپ کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، لیکن جو آپ یہ دعوتیں کرتے ہیں نا، یہ ہم دعوتیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اپنا یہ ہمارا بڑا غلط رویہ ہو چکا ہے۔ یقین مانیے جتنا فائدہ آپ کو اس طرح ایصال ثواب کرنے سے ہوگا، لوگوں کو دیگے کھانا کھلانے سے اتنا ثواب نہیں ہوگا آپ کے فوت شدہ کو۔ میرا کام ہے آپ کو ایک اچھا مشورہ دینا۔ اگر ختم دلانا ہے، مولوی صاحب کو بلانا ہے تو بلائیں، ختم دلائیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں سے پڑھائیں، لیکن یہ دعوت کا اہتمام نہ کریں۔ یہ جو دیگیں چڑھاتے ہو یہ نہ چڑھاؤ۔ آہستہ آہستہ اگر ہم چاہیں تو تبدیلی ہم لا سکتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ نہیں کوئی قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں میں بتا رہا آپ کو، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم بڑے معاشی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، باپ فوت تو ہو جاتا ہے، پیچھے سے بیٹا جو ہے وہ 10 سال تک اس کا قرضہ ہی نہیں اترتا جو اس نے ختموں پہ دلایا، اٹھا کے لگائے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں وہ قرضہ نہ اٹھائے، گھر میں بیٹھے خود قرآن پڑھے، درود پڑھے، 5 وقت نماز پڑھے، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے عزیز و اقارب کی روح کو ایصال کرے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفسا عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس شخص نے مومن پر سے دنیا کی کوئی سختی دور کی۔ یہ خدمت خلق کا ایک اور پہلو ہے، کسی سے مصیبت دور کرنا۔ من نفسا عن مومن قربۃ من قرب الدنیا، حضور فرماتا ہے جس شخص نے مومن پر سے دنیا کی کوئی سختی دور کی، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس پر آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کر دے گا۔ آخرت کی سختیوں میں سے اللہ اس سے ایک سختی دور کر دے گا۔ یہ خدمت خلق کا ذریعہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو حشر والے دن آپ کے کام آئے گا، جو قیامت والے دن آپ کے یہ کام ضرور آئے گا۔ آپ کو سگا بھائی چھوڑ سکتا ہے، سگا بیٹا چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ عمل کیا ہوا کسی صورت تجھے چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث مبارکہ میں، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص کسی تنگ دست اور مفلس کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ کسی کے لیے آسانی پیدا کرو،
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی صرف اس جہان میں نہیں اگلے جہان میں بھی پیدا کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ محبوب، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی کتنے احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ حضور نے فرمایا جو ایسے کرے گا اسے ایسا انعام ملے گا۔ اب ایک جھلک اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ محبوب جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، وہ آقا جو کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، ہر مانگنے والے کا دامن گوہر مراد سے بھرپور کر دیتے ہیں۔ اس محبوب کی اپنی ذاتی آسائشیں تو دیکھو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت میرے پاس آئی۔ جب وہ میرے گھر میں آئی نا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس عورت نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ ذرا تصور تو کریں، وہ کائنات کا آقا جو لوگوں کو بھر بھر کے جولیاں دیتا ہے، جو اللہ کے خزانوں کا قاسم ہے، تقسیم کرنے والی ذات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بستر اس عورت نے دیکھا۔ کون سا بستر؟ سیدہ فرماتی ہیں ایک چادر تھی جس کو دورہ کر کے بچھایا ہوا تھا۔ اس عورت نے جب دیکھا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے اسے کہا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ فرماتی ہیں وہ سن کے چلی گئی۔ جب گئی تو اس نے کسی کے ہاتھ ایک بستر بھیجا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور جب واپس آئے، آ کے جب بستر دیکھا تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور فلاں انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کا مبارک بستر دیکھا، جا کے اس نے یہ بستر بھیج دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ بستر اسے واپس کر دو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا، سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ پھر اللہ یا رسول اللہ یا حق جار یا غوث اعظم حق فرید یا اللہ اکبر۔ وہ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غالباً انہوں نے انہی حالات کی تفسیر کرتے ہوئے یہ شعر لکھا ہے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ محبوب جھولیاں بھی بھرتے جاتے ہیں، بظاہر نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلب کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہنے لگے بلال تم نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، تمہارے پاس حضور کے گھر کا سارا نظم و نسق تھا، سارا تم وزیر خوراک تھے حضور کے گھر کے۔ گویا انہوں نے اس طرح پوچھا کہ سارا نظام تمہارے پاس تھا، مجھے یہ بتاؤ حضور کے اخراجات کی کیا تفصیل تھی؟ آپ نے فرمایا عبداللہ حضور کے پاس بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جب کوئی سائل آ جاتا نا تو حضور مجھے ارشاد فرماتے اس کی مدد کرو جا کے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں جا کے کسی سے قرض لے کے کوئی کھانے کا سامان اور چادر لے کے آتا، اسے چادر پہنا دیتا، کھانے کے لیے اسے دے دیتا۔ وہ کیسے محبوب ہیں، بظاہر پاس کچھ نہیں لیکن سائل کو قرضہ لے لے کے عطا کر رہے ہیں۔ حضرت بلال، بہت تفصیلی روایت ہے، یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں۔ وہ محبوب یہ ہمارے لیے سبق ہیں، یہ ہمارے لیے اسباق ہیں کہ میرے غلاموں میں نے زندگی اس طرح گزاری ہے، تم بھی اسی طرح گزارو، میری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ محبوب جو اپنے پاس کچھ موجود نہیں رکھتے لیکن کسی ضرورت مند کو خالی نہیں لوٹاتے، ایسا کوئی محبوب
نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے زمیں پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا، میں چاہتا تو تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں نے اپنی عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھی ہے۔ یہ حضور ہیں، کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے مالک کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، انچھنا آٹا موٹی روٹی، وہ بھی شکم بر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون و مکان کے آقا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے آقا ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے فکر آخرت کی تلقین کی اور پھر اس کا رول ماڈل نہیں دیا۔ رول ماڈل آپ کے اور میرے آقا کی ذات ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے یہ ثابت کیا، دکھایا دنیا کو کہ میرے مالک نے اس طرح آخرت کی فکر کا حکم دیا ہے، اس طرح مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لوگوں دیکھ لو، میں رول ماڈل تمہارے سامنے ہوں۔ میں نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، میں نے کوئی محلات تعمیر نہیں کیے، میں نے ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دی ہے۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز اس آخرت کے دن کے لیے، اس دن کی عیش و راحت کے لیے رکھ لی ہے۔ میں نے اس دن کی تیاری کی ہے۔ میرے غلاموں، تم بھی اس دن کی تیاری کرو۔ یہ ہمارے آقا ہیں جنہوں نے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تشریح کرتے ہوئے اپنی نمونہ زندگی ہمارے سامنے رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی اس گفتگو میں ہمارا موضوع تھا فکر آخرت اور خدمت خلق کے چند پہلو۔ پہلے قرآن مجید کی کم و بیش 13 آیات، آج کی اس گفتگو میں قرآن مجید کی 13 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر کم و بیش 14 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کے آثار 14 تقریباً ہمارے اس گفتگو میں بیان ہوئے، اور فکر آخرت بیان کی، اور خدمت خلق اور اس کی اہمیت، اور اس کے ساتھ خدمت خلق کے مختلف پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک نمونہ، ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو جتنی ہم باتیں کرتے سنتے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔